ڈر تو ہے نا کہ کہیں گناہ کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے رب سے جا ملیں. تو کیا ہمارے پاس ایسے اعمال نامے ہوں گے کہ جن کو ہم جلدی سے اپنے اللہ کے سامنے پیش کر سکیں تاکہ ہم بخش دیے جائیں؟ ایک نظر تو ماریے اپنی گزری زندگی پر، ایک نظر تو دہرائیے گزری زندگی پر. کیا آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنے اعمال کے ذریعے سے صدقہ جاریہ کی طرف آئے ہیں یا گناہوں کو فروغ دیتے رہے؟ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کے اس کی رحمتوں کی طرف جانے میں ہی بھلائی ہے. ہدایت کبھی بھی آ جائے تو فوراً اس کی طرف راغب ہو جائیے، کیونکہ وہ آپ کے آسمان تک لگے ہوئے گناہوں کو پل میں نیکیوں میں بدلنے کی طاقت رکھنے والا رب ہے. تو جب کوئی آپ کی اصلاح کرے تو اس کی اصلاح کو قبول کیجیے، اس کے الفاظ میں چھپی خیروں کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ بالآخر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے، سختیوں سے، قرآن کی نافرمانیوں سے ڈرانے والے اللہ کے میسنجر ہی ہیں، اللہ کے بہترین پیغام رساں ہیں. تو پھر کیوں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیوں آپ خود کو اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے کے جائیں؟ کیوں خود کو خیر سے دور کر کے شر کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ شر کی آگ بڑی خطرناک ہے. یہ وہی آگ ہے جو در حقیقت پانی بنا کر دکھایا جا رہا ہے. اس آگ سے بچیے، اس آگ کی زد میں مت آئیے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا فرمایا کہ انسان سراسر خسارے میں ہے. یہ خسارہ ہی ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کے تمام احکامات رکھ دیے گئے اور ہم نے ان کو پھر بھی جھٹلایا. جب آپ نے پیپرز کی تیاری کرنی ہوتی ہے، ایگزامز کی تیاری کرنی ہوتی ہے، تو آپ اس کے مطابق تیاری کرتے ہیں. آپ کے پاس گائیڈز موجود ہوتی ہیں جن میں سے آپ ان کے مطابق تیاری کرتے ہیں. رولز ہوتے ہیں، اس میں آئے گئے سوالوں کے جوابات ہوتے ہیں. تو پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو بھیجا ہے اور آپ کو اپنے انبیاء کرام اور قرآن پاک کے ذریعے سے گائیڈ لائنز دی ہیں، تو پھر آپ ان کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ کہ در حقیقت جب آپ جائیں ایگزام دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رزلٹ تو اچھا پائیں. یہ جنت کی سندیں آپ کو ایسے ہی تو نہیں تھما دی جائیں گی نا. نبی کے امتی ہیں مگر امتی ہونے کے سرٹیفکیٹ آپ کو ایسے ہی تو نہیں دے دیے جائیں گے نا. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس ہم بخشے گئے، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں بخش دیا جائے گا. یہ سراسر منافقت ہے کہ آپ کلمہ بھی پڑھیں اور نبی کے احکامات کو بھی جھٹلائیں. تو ذرا غور و فکر کیجئے نا. آپ اس زندگی کے لیے فکر کیجئے کہ آپ امتی ہونے کا حق ادا بھی کر رہے ہیں یا خلاف ورزیوں پہ خلاف ورزیاں کرتے ہوئے پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ امتی ہونے کے ناطے بخش دیے جائیں گے. آپ کیسے اتنے مطمئن ہو کے یہ لفظ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو نبی کے امتی ہیں، بخش دیے جائیں گے؟ غور و فکر کیجئے. اگر صرف نبی کے امتی ہونے پر آپ کی بخشش ہو جانی ہوتی تو آپ کو قیامت کے قریب ترین فتنوں کے دور میں پیدا نہیں کیا جاتا. اگر نبی کے امتی ہونے پر ہی بخشش نے آپ کی طرف آنا ہے، اگر ایسے ہی کہ امتی ہونے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بخشش ہو جائے گی، عقل دی ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو اس کو استعمال کیجئے. دین کے علم کی طرف بھی آئیے. جتنا ٹائم آپ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے میں لگاتے ہیں نا،
کچھ ٹائم اپنے دین کی طرف بھی آئیے، مطالعہ کیجئے، پڑھیے، عقل حاصل کیجئے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امتی ہو جانے پر ہی بخشش نہیں کر دی جائے گی، اور اٹھ کے آپ پھر کچھ بھی کرتے چلیں۔ شیطان کے اس مطمئن کر دینے والے نفس کی وار سے بچیے، شیطان کے اس وار سے بچیے جس میں وہ آپ کے نفس کو اتنا مطمئن کر دیتا ہے کہ آپ یہ بھی بھول جائیں کہ صرف آپ امتی ہونے پر بخش دیے جائیں گے، بھلے آپ کچھ بھی کرتے رہیں۔ صرف امتی ہونے پر آپ کی بخشش ہونی ہوتی نا، تو اللہ کے پیارے، میرے اور آپ کے پیارے نبی اپنی پیاری لاڈلی اور جنت کی سردار بیٹی کو سب سے پہلے ضمانت دیتے ہیں۔